باب ما انہر الدم من القصب والمروہ والحدید. اس باب میں ذکر کر رہے کہ اگر کسی کے پاس چاقو، چھری، کٹار وغیرہ نہ ہونا ذبح کرنے کے لیے، تو پھر ہر دھاری دار چیز جو کیا کر لے، کاٹنے والی ہونا، خون بہائے، تو اس سے قربانی کرنا، ذبح کرنا درست ہے. قصب کا کیا معنی ہے؟ لکڑی وغیرہ جو کیا کر دے، تیز کر دے، اس کو قصب کہتے ہیں. مروا کسے کہتے ہیں؟ شیشہ وغیرہ جو بھی ہو. اسی طرح سے حدید، لوہا، یا مروا سے کیا مراد ہے؟ پتھر وغیرہ، سفید قسم کی جو پتھر ہوتے ہیں نا، وہ تیز ہوتے ہیں، توڑ کے تو چوری کی طرح بن جاتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر عمري عن نافع سمع ابن كعب بن مالك. ابن كعب سے کون مراد ہے؟ عبداللہ بن كعب مراد ہے یا عبد الرحمن بن كعب مراد ہے؟ يخبر ان ابن عمر ان اباه اخبره ان جارية لهم. وہ نقل کرتے کہ ہماری کنیز تھی ان کی، کان ترا غنما بسلع، سلع پہاڑ پر وہ بکریاں چراتی تھی. سلع پہاڑی کا پر مدینہ میں ایک پہاڑ ہے وہاں پر. فابصرت بشاة من غنمها موتها، اس نے دیکھ لیا کہ ایک بکری مر رہی تھی، ایک بکری. فکسرت حجرا، اس نے ایک پتھر کو زور سے مارا نا تو کیا ہو گئے؟ ٹوٹ گئے. تو یہ ترجمۃ الباب الفاظ ہے. فذبحتها، اس نے بکری کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. فقال لأهله، تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ لا تأکلوا حتى آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسألوا حتى ارسل الیہ من یسألہ، کہ اس وقت تک بکری کا گوشت نہیں کھانا، میں خود جا کے کسی اور کو بیچ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھواؤں گا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہے. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بعث الیہ، خدا یا کسی اور کو بیچ کے. فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأکلها، آپ علیہ السلام نے کھانے کا حکم دیا کہ بالکل درست ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع ابن مرثد کے مولا عن رجل من بني سلمة اخبر عبد الله ان جارية لكعب بن مالك ترى غنما له بالجبل، جبل کی تصویر ہے. بالجبل الذي بالسوق، جو بازار میں تھا نا، بازار کی قریب، ہو بسلع، سل پہاڑے. فاصيبت شاة منها، تو ایک بکری مر رہی تھی. فادرکتها، تو اس نے جب پایا کہ مر رہی. فکسرت حجرا، تو اس نے ایک پتھر کو زور سے مار کے توڑ دیا، اسے داریدار بنا. فذبحت، اسی سے ذبح کر دیا. فذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمرهم بأکلها. وبه قال حدثنا أبدان قال أخبرني أبي عن شعبة. ابدان جو ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ ہے. یہ روایت کرتے کہ عن شعبة عن سعید بن مسروق. سعید صاحب سے کون مراد؟ ابو سفیان سوری صاحب. عن عبایتا، عبایہ سے کیا کر رہی بات آگے روایت کر رہے ہیں. بن رفاع بن رافع عن جدہ انہ قول یا رسول اللہ لیس معنا، مدا ہمارے پاس چوری چاقو وغیرہ نہیں ہوتے. فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہونا تو پھر یہ کرنا کہ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، مزداری دار چیزوں سے ذبح کرنا درست ہے. لیس السن والظفر، اما الظفر فمد الحبشہ، یہ حبشی وغیرہ کی جو کافر لوگ تو ان کا کام ہے. اما السن فعظم
فراکر کہ ونت بعیر نے ایک اونٹ بھی دگ گیا تھا، فخبسہ اس کو کسی نے تیر سے مارا تھا، اللہ نے روک لیا تھا، فقول فرمائے کہ ان لہذه الابل اوابد کوابد الوحش، بعض اوقات جو کیا ہوتے پالتو جانور نا دواجن، یہ بعض اوقات ڈر جاتے ہیں کہ وحشی عوابد کی طرح بن جاتے، فما غلبکم منها، اگر ان میں سے کوئی تم سے بھاگ جائے اور اس کا پانا مشکل ہو جائے تو فاصنعوا به هكذا، پھر اسے بندوق وغیرہ سے مار دے اور کیا کر دے، اس کے پاس آ جائے بندوق وغیرہ سے، پھر تو ذبح کرنا ضروری ہوگا، اگر کسی اور چیز سے ہو تو کیا کر لے، پہنچنے سے پہلے مر جائے تو الگ بات ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ذبح اختیاری کر لے۔ تو یہاں پر جو کہا کہ دانت وغیرہ ناخن سے ذبح کرنا، کسی تو مسئلہ سا کے نزدیک دانتوں سے ناخن سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ حنفی حضرات فرماتی ہیں اگر دانت یا ناخن بدن کے اندر ٹچ نہ لگا ہوا ہو پھر تو ناجائز ہے، لیکن اگر بدن سے جدا کر دیا ہو ناخن مثلا یہ کیا ہے دانت ہے، اور اس سے اگر خون بہہ جائے نا، انہار کرے، انہار دم کرے، داری دار ہو تو پھر تو ذبح کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں احتیاطی سی میں ہے کہ اس جانور کو نہ کھائے۔ باب ذبیحۃ الامۃ والمرأۃ، اس باب میں ذکر کر رہے کہ باندی کا اور عورت کا کیا کرنا، ذبیحہ کرنا کیسے ہیں۔ تو اصل میں اس باب میں یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کا ذبیحہ کرنا مکروہ ہے، اسی طرح سے اور بھی کچھ فقہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، بالکل درست، اس میں کوئی کراہت نہیں، عورت بھی قربانی کر سکتی، ذبح کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر کنیز کس لیے ذکر کرنا کہ اوپر کنیز کا ذکر آیا تھا حدیث میں، وبی قال حدثنا صدقۃ، صدقہ بن فضل ہے، قال اخبرنا عبدۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، وقال الليث قال حدثنا نافع أنه سمع رجل من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا، يعني مذکورہ حدیث کی طرح ہے۔ وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن نافع أن رجل من الأنصار معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها۔ باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، اس باب میں ذکر کر رہے کہ ہڈی سے، دانت سے، ناخن سے ذبیحہ نہیں کیا جائے گا۔ وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رافع عن رافع بن خديج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کھاؤ، یعنی ما انہر الدم، جو خون بہائے۔ تو اسے کیا مراد، لکڑی وغیرہ یا پتھر وغیرہ یا کوئی اور لوہا ہو، الا السن والظفر، دانت تو یا ناخنی سب ہڈیاں ہے، لیکن ایک نرم قسم ہے، ایک ذرا سخت ہے، تو ہڈی بھی اس میں آ گئی نا کہ اس سے قربانی نہ کی جائے۔ باب ذبیحۃ الاعراب ونحوہم، اس باب میں ذکر کر رہے عربی لوگ جو کیا تھے، صحرا بدوش لوگ، جنگلوں کے رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، جو دور دور رہ رہے تھے نا، زیادہ تعلیمات سے، تہذیبات سے وغیرہ چیزوں سے واقف نہیں تھے نا، ان کی قربانی کا حکم ذکر کر رہے۔ وبی قال حدثني محمد بن عبید اللہ قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ ان قوما یأتوننا باللحم، یا رسول اللہ ہمارے یہاں کچھ لوگ گوشت لاتے ہیں،
لا ندری، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ذکر اسم اللہ علیہ املا کہ ان پر اللہ کا نام لیا گیا بھی ہو یا نہیں۔ فقال فرمائے کہ سمو علیہ انتم، تم لوگ اس پر کیا کرو اللہ کا نام لو نا، وکلوہ اور کیا کرو کھاؤ۔ اس سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں استدلال کرتے نا کہ تم اس پر کیا کرو بسم اللہ پڑھنا، تم لوگ بسم اللہ پڑھنا، تو وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ پر خدا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر بسم اللہ پڑھو، تو اس سے پتہ چل گیا کہ ذبیحہ پر بسم اللہ کا پڑھنا واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اعراب کی ذبیحہ کے کھانے کا حکم نہ دیتے، لیکن اس کا جواب ہمیں دیتے کہ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے نا، کہ ابتدائی اسلام میں یہ صحیح تھا، پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دوسرا کر دیا، دوسرا حکم آیا۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ کیا تھے ان چیزوں سے ناواقف تھے نا، بسم اللہ وغیرہ چیزوں سے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا ہوگا، تو یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ قالت، پھر آگے حضرت عائشہ کہہ رہے تھے کہ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، وہ جو پوچھنے والے لوگ تھے نا وہ کیا تھے، انہوں نے نیا نیا ایمان لایا تھا، زیادہ دیر ان کی نہیں گزری تھی۔ تابعہ علی عن الدراوردی، اس کی متابعت کی ہے کس نے، علی نے دراوردی سے۔ وتابع ابو خالد والطفاوی، اسی طرح سے ابو خالد نے بھی اس کی کیا کی ہے متابعت کی۔ متابعت کا معنی دوسری حدیث لانا جس سے اس کو تقویت پہنچے۔ تو ابھی یہاں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر ایسی ممالک ہو جہاں پر مسلمان اور کافر دونوں رہ رہے ہو نا، تو اگر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہونا تو پھر وہاں پر یہ ضروری نہیں کہ آدمی تحقیق کر لے کہ یہ ذبیحہ بسم اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے یا نہیں، تو وہاں پر تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ لیکن جہاں کافروں کی اکثریت ہونا تو پھر وہاں پر بغیر تحقیق کے کھانا، گوشت کا کھانا جائز نہیں ہوگا، یا گوشت کا خریدنا پہلے کیا کر لے، تحقیق کر لے، تب کیا کر لے اسے کھائے وغیرہ یا خرید لے۔